گفتگی اظہار پیدا نہیں کرتے. ریلیجن، ہمارا مذہب آج بھی فرقہ، خیال، نسل، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک انتہائی بدتر ترجیحات کے مکس اپ کا شکار ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مذہب کس لیے ہے، کیوں ہے. ہماری بنیادی کمٹمنٹ جو ہے مذہب کے ساتھ زیرو ہے ہی. اب میں آپ سے عرض کروں کہ اگر مذہب ایک پیرامڈ ہوتا، اہرام کی طرح ہوتا، تو میرا خیال یہ ہے کہ آج کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس میرا پیرامڈ کی ٹاپ پر، اہرام کی ٹاپ پر یہ کہہ سکے کہ میں خدا کو جانتا ہوں، میں اسے محسوس کرتا ہوں، میں اس سے محبت رکھتا ہوں. جو کوئی بھی اسلام کو اس لیے بھی جوائن کرتا ہے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے، اس کی ہمسائیگی حاصل کرے، اس کے خیال میں ڈوبے اور خیال میں لذت وصال بھی ہو، وہ بالآخر اس جد و جہد میں منافقانہ ابہام اور انتہائی غیر مبہم اور غیر واضح تصوف کے نظریات پہ بات ختم کریں. میں یہاں ایک ایکسیپشن کریٹ کر رہا ہوں، اور وہ بہت ہی چند محدود ایسے لوگ کہ جو اس تلاش میں نکلے کم علمی کی وجہ سے یا حواس پہ پوری طرح گرفت نہ ہونے کی وجہ سے وہ تلذذ اور جذب میں ڈوب گئے اور انہیں آگے بڑھنے کا راستہ نہ ملا. ایسے مجذوب جو نہ اپنے لیے کوئی تلقین خاص رکھتے تھے اور نہ ان کے لیے جو کوئی ان کے قریب ہوتا. ایک جنرل کمیونٹی کے لیے اور علمی احساس کے لیے وہ مجذوب بالکل بیکار ہے. چونکہ ان کے پاس اپنے جذبوں کی وضاحت کے لیے کچھ کہنے کو نہیں ہوتا تھا، تو جو لوگ ان کو ملنے اور ان سے کچھ سیکھنے جاتے تھے، بجائے وضاحت کے مزید پراسرار داستانوں کے سراپے گھر کے واپس آ جاتے. حضرات، میرا خیال یہ ہے کہ آج کا زمانہ پچھلے زمانوں سے کچھ مختلف ہے. آج کا زمانہ اور اس کا موضوع خود خدا ہے. آج کل ماڈرن سوسائٹی میں مذہب ایک ذاتی انٹرسٹ کی طرح ہے، ایک کم سے کم تر توجہ طلب مسئلہ ہے اور پرانے رسم و رواج کا ایک سیٹ. ہماری یہ عادت ہو گئی ہے کہ جو ہم میں سے خدا کا انکار کرتے ہیں بغیر کسی دلیل، بغیر کسی تحقیق، بغیر کسی تجسس اور بغیر کسی فیلنگ کے کرتے ہیں. Just because they have to speak against God, so they speak against God. زیادہ تر ڈیفنس جو ہے آج کا خدا کا نہیں ہوتا. زیادہ تر جو آج کل کا مسلم ڈیفنس ہے وہ صرف اسلام ایز اے انسٹیٹیوشن کا ڈیفنس ہے، اسلام ایز اے سیٹ آف ریچول کا ڈیفنس ہے، اسلام ایز اے کانسیپٹ آف لیونگ اینڈ جسٹس کا ڈیفنس ہے، خدا کا نہیں. Nobody is interested to defend God. They are only interested to defend a system which exists like all other systems in the society. اسلام اب خدا سے آزاد ایک مکتب خیال بن چکا ہے
جس میں نامنل ہیڈ کے طور پہ تو ضرور خدا کا نام استعمال ہوتا ہے، مگر ذہنی تجسس اور تلاش کی انتہا اس پورے مذہب میں خدا نہیں، خود مذہب ہے۔ بدقسمتی سے آج کے سارے چیلنجز، آج کے سارے مسائل جو ہیں، جو ایک ہائر مابعد الطبیعاتی سطح پہ موجود ہیں، وہ خدا کو ہی سرے سے ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ دور حاضر کے وہ فلسفی جن کے نام کے ساتھ 20ویں صدی منسوب ہے، یا وہ لاجیکل پازیٹیوزم جیسے رسل ہے، آئر ہے، وٹکانسٹائن ہے، انہوں نے بھرپور لادینیت کا دفاع کرتے ہوئے سرے سے ہی مذہب کو نان سینس قرار دیا ہے۔ مگر یہ نان سینس کے معنوں میں نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ان کا یہ تصور ہے کہ چونکہ برسوں سے، صدیوں سے خدا کے بارے میں کوئی اعداد و شمار موجود نہیں ہے، اس لیے خدا موجود نہیں ہے۔ جب ہر چیز ہی معروضی ہو رہی ہو، ہر چیز ہی اعداد و شمار کو بڑھ رہی ہو، تو پھر خدا کے لیے بھی اعداد و شمار ہونے چاہیے، کیونکہ نسل انسان کے دامن ایسا کوئی ڈیٹا نہیں ہے جو خدا کو لیڈ کرتا ہو، اس لیے گاڈ از ناٹ۔ جواب یہ دیا جائے، یورپ کا بہترین دماغ اعتراض کا، مذہب کا بدترین دماغ جواب دے رہا ہوتا۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ یہ ڈیفنس پراپر نہیں ہے، اسلام کا ڈیفنس پراپر نہیں ہے، اس لیے کہ اعلیٰ ترین انسٹیٹیوشن سے نکل کر اعلیٰ ترین منطق و فلسفہ کے رول کے ساتھ، اچھی اور بہت بہتر آرگومنٹس کے ساتھ اعتراض کرنے والا ایک مؤثر اعتراض کر رہا ہو، اور جواب دینے والا زید و رانا کی بنیاد پر انکار کر رہا ہو، اور اس کا ڈیفنس بھی اتنا ویلڈ نہیں ہوتا جو کسی بھی پڑھے لکھے اور سمجھدار آدمی کو متاثر کر سکے۔ اگر اسے رسل اعتراض کر رہا تو یہاں سے مولوی کرم دین صاحب جواب دے رہا۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مولوی صاحب کے ساتھ یہ بدقسمتی ہوئی کہ چونکہ وہ میٹرک پاس نہیں کر سکے تو ماں باپ نے انہیں قرآن حفظ کرایا اور سوچا کہ چلو مذہب کی بنیاد پہ مسجد میں 2 روٹیاں کھا سکتے۔ سوال و جواب کی یہ بوجھ، یہ فاصلہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے۔ کیا عجیب بات ہے کہ وہ لوگ جو مذہب کو بنیادی طور پر ایک مکمل نظام حیات کرتے، صبح و شام ہم لوگوں نے مذہب کے بارے میں بڑے بڑے دعوے سنے اور کیے، اسلام بہترین نظام حیات، اسلام بہترین نظام عدل، اسلام بہترین نظام اخلاق، اسلام بہترین نظام حکومت۔ کیا بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ بہترین نظام عدل و انصاف و حکومت اور علم مل جل کر بھی ایک ایسا مسلمان پیدا کرنے سے قاصر ہے جس کو تمام مسلمان بندہ خدا کہتے ہیں۔ کرائسس نیا نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی نیا نہیں، ایسے بڑے مراحل سے اسلام گزرا، کبھی اس کو باطنی اور کرامتا سے رنج پہنچا، کبھی اس کو معتزلہ نے چھیدا، کبھی ماتریدیہ اور اشاعرہ نے اس پہ ظلم کیے، مگر ہر زمانے میں اسلام نے بھی اپنے دامن سے کبھی جنید بغداد پیدا کر لیا، کبھی گیلان کا عبد القادر پیدا کر لیا، کبھی علی بن عثمان حجویری جیسا انٹلیکچوئل پیدا کر لیا۔ اس جنگ میں وہ ہارے، یہ جیتے۔ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک پوری صدی سے مسلمان اس پیرامڈ کی ٹاپ کو دیکھ رہا، اس پیرامڈ کی ٹاپ کو دیکھ رہا کہ کاش
کوئی ایسا خدا شناس اس کتاب پر آئے کہ جس کو دیکھ کر ہمیں دلیل بھی ملے، جذبہ بھی ملے اور ہمت و آرزو خداوند بھی ملے. جیسے علامہ نے بہت ہی خوبصورت شعر میں کہا کہ در دشت جنون من جبریل زبوں سیدے، کہ میرے تلاش و جنون کے صحرا میں جبریل ایک معمولی سا شکار ہے. یزداں بے کمنداور اے ہمت مردان. اگر اپنے آپ کو عاقل و بالغ اور متجسس سمجھتے ہو تو پھر سیدھی کمند اللہ پہ پھینک کے دیکھو، نیچے کیا جانا. اگر آپ کے لیے ہی یہ کائنات اور جہان و زمانہ ہے تو پھر اپنے خالق پہ کمند پھینک کے دیکھو. بڑی ایک ڈرا بیک جو ہمارے سسٹم آف تھاٹ میں آئی کہ تمام کا تمام علمی اور ذہنی تجسس میتھڈ کی وضاحت میں صرف ہو رہا ہے. تمام کا تمام ذہنی تجسس میتھڈ کی وضاحت میں صرف ہو رہا ہے. اور جب یہ خدا کے چیپٹر تک پہنچتا ہے تو بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے اور کوئی وضاحت نہیں دیتا کہ ہم اپنے اعتقاد کی بنیادی اساس کو کیوں نہیں کسی دلیل پہ قائم کر سکتے. جبکہ وہ رب کریم جو اپنے آپ کو عقل کل کہتا ہے، حکمت کل کہتا ہے، کتاب میں ایک بات بڑی وضاحت سے لکھتا ہے کہ لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا. وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا. اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے برعکس وہ لوگ جو بلائنڈ فیتھ رکھتے ہیں، جو اندھا دھند اعتقاد رکھتے ہیں، ان کے بارے میں بڑے سختی اور سکون سے کہتا ہے کہ ان شر الدواب عند اللہ ہے، میرے نزدیک بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہیں کہ جو سمن بکم الذین لا یعقلون، جو اندھے اور بہرے ہیں، گونگے ہیں، سنتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے اور عقل نہیں رکھتے. اب ایسے رب کو اگر آپ بلائنڈ فیتھ سے سلجھائیں گے اس کی گتھیاں تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ بذات خود بڑے وینم سے آئے گا آپ کو شکست دینے کے لیے. اللہ پر جو 3 بنیادی بیانات ہیں وہ میں آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ ان پہ غور کیجئے گا اور مجھے صرف ایک بات بتائیے گا کہ ان کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ خدا کیسے بنا؟ فرمایا know thyself and you shall know thy God. اپنے آپ کو جانو، آپ خدا کو جان لو. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مشہور قول ہر زمانے میں لوگوں کے سامنے رہا، وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اپنے رب کو پہچانا. اور سب سے بڑھ کر ایک فیصلہ کن بات کرتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا جس کو اپنا علم دینا چاہتا ہے اس کی آنکھ اس کے اوپر کھول دیتا ہے. ایک فیکٹ تو ضرور اسٹیبلش ہوتا ہے کہ خدا کا علم جو ہے آپ کی ذات کے علم سے فروغ پاتا ہے. آپ کی ذات کا علم ہی وہ دروازہ ہے کہ جس میں سے گزر کر آپ حقیقت کے کبریٰ کے شناسا ہوتے ہیں. مگر یہ کام جو ہے کسی ان پڑھ کا نہیں، یہ کام جو ہے اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سوچا جا سکتا ہے. یہ ایک بہترین عقل کے متوازن اپروچ کی وجہ سے کہ جو اپنے جبلی بے اعتدالی کو گرو کر، میں دوبارہ اب پر واضح کر دوں یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک انسان اپنی جبلی بے اعتدالی سے نہیں گزرتا، جب تک وہ اپنے امبیلنسز کو بیلنس نہیں کرتا اور وہ اس بیلنس تک نہیں پہنچتا جو خدا کی شناسائی کے لیے ضروری ہے. اور یہی اس
مشہور قول کا ترجمہ ہے ومن عرف